عمران خان خود کس کے پیداوار ہیں؟ کیا یہودی اس کو سپورٹ نہیں کر رہے؟ میں آج اس کا ذمہ دار ٹروئکا جو پاکستان میں ٹروئکا بنی ہے، یہ تین لوگ اس کے ذمہ دار ہیں: آصف زرداری، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان۔ ویلکم بیک ٹو پاکستان آج رات۔ پروگرام میں ہم بات کریں ناظرین کے 20ویں ترمیم پر آلموسٹ اتفاق رائے ہو چکا ہے اور ممکن ہے کل یا پرسوں اس کو واپس ٹیبل کیا جائے گا نیشنل اسمبلی میں اور وہ منظور بھی ہو جائے گی۔ ہم پروگرام میں یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ اتنی لگن سے عوامی ایشوز پر کیوں توجہ نہیں دی جاتی، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے طارق فضل چودھری صاحب نے۔ آپ ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے، آپ کا تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ ہمارے دوسرے مہمان تسنیم قریشی صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں وقت نکالا۔ اور لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عمر چیمہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، آپ سابق انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں پارٹی کے۔ بہت بہت شکریہ عمر چیمہ صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سوالات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ پھر ہم دکھا دیں کہ عمران خان صاحب نے اس ٹروئکا کے حوالے سے کیا بات کی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور جے یو آئی کے حوالے سے عمران خان صاحب کا کہہ رہا تھا کہ اگر یہ اتحاد بھی کر لیں تب بھی وہ الیکشن میں ان کو شکست دے دیں گے، اور اس کا جواب آج مولانا غفور حیدری صاحب نے کیا دیا، یہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی اپوزیشن نہیں آئی جو تماشا دیکھ رہی ہے کہ یہ ملک ڈوب رہا ہے، اور وہ جناب نواز شریف ایک طرف نظام بچا رہے تھے، مولانا فضل الرحمان دوسری طرف اسلام بچا رہے تھے، اور ملک ڈوب رہا ہے۔ میں آج اس کا ذمہ دار ٹروئکا جو پاکستان میں ٹروئکا بنی ہے، یہ تین لوگ اس کے ذمہ دار ہیں: آصف زرداری، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان۔ نواز شریف صاحب کوٹ پہن کے وکیلوں کے گئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اور اس کے بعد جب باہر سے جدھر ان کی دولت پڑی ہے، پریشر پڑا، تو ایک دم پیچھے ہٹ گئے، کوئی نام و نشان نہیں۔ آپ ان کو نہیں فکر کہ ہماری فوج سے بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، بھول گئے سب کو۔ جو 20th امینڈمنٹ جو یہ پاس کرنے جا رہے ہیں، یہ صرف اور صرف ان کو ذاتی مفادات کی پرواہ ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ ملک آپ کے سامنے ڈوب رہا تھا، ہم جب شور مچا رہے تھے تو یہ پی ایم ایل بار بار کہتے تھے ہم نظام بچا رہے ہیں۔ آج آپ کو پتہ چل گیا کون سا نظام بچا رہے تھے۔ عمران خان جان بوجھ کر مولانا فضل الرحمان صاحب اور پاکستان کے دیگر مقتدر شخصیات کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ خود اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے پر سوار ہو کر یہودی اور قادیانی طبقے کی حمایت سے انقلاب کا نعرہ لگا کر عوام کو استعمال کر کے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنا چاہتا ہے۔ عمران خان نے شوکت خانم کے حوالے سے یہود و نصارہ سے جو فنڈز وصول کیے، دنیا کے چوتھے امیر ترین شخص کی بیٹی سے شادی اور بعد میں طلاق، اور طلاق کے بعد دوبارہ کھلے عام روابط، کیا یہ اسلامی معاشرتی نظام کے ساتھ سنگین مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ ناظرین، آپ نے سنا عمران خان صاحب نے کل پریس کانفرنس میں کیا کہا تھا اور اس کا جواب آج حیدری صاحب نے کیا دیا۔ میں پہلے آغاز آپ سے کروں گا تسنیم قریشی صاحب، کہاں تک پہنچا ہے اس 20ویں ترمیم کا معاملہ، کیونکہ کافی ساری میٹنگز ہو چکی ہیں نون لیگ کے درمیان اور آپ کے درمیان؟ دیکھیں جی، کافی 3-4 روز سے بڑا ٹائم لے کر دونوں پارٹیز جو ہیں، پیپلز پارٹی اور نواز لیگ، بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی جو شرائط ہیں اس کو سنا بھی گیا ہے، اور وہ جو ان کے تحفظات ہیں ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں آج نہیں تو کل انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گی بات چیت۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے بھی ہم نے یہ جتنی لیجسلیشن ہوئی ہے ان 4 سالوں کے اندر، وہ ہم نے کنسنسس کے ساتھ کی ہے، 2/3 میجارٹی کے ساتھ یہ ہم اس کو پاس بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ 2/3 میجارٹی نہیں ہے اس وقت، 28 ممبر کی سسپینشن کے بعد وہ میجارٹی تو نہیں ہے۔ دیکھیں وہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں، لیکن ایک میسج جو ہم نے پازیٹیولی 4 سال میں دیا ہے لیجسلیشن کے حوالہ سے، وہ کنسنسس کے ساتھ ہوا ہے، بے شک تھوڑا سا کام ہو یا زیادہ۔ اب بھی کوشش یہ ہے کہ ایک پازیٹیو میسج جانا چاہیے کہ پارلیمنٹ
ایسے تمام ایشوز کے اوپر ہم اکٹھے ہیں اور ایک بہت پازیٹیو پارلیمنٹ مضبوط ہے. اور جیسے 18ویں ترمیم میں کنسنسس کے ساتھ کو پاس کیا, 19ویں کو کیا, اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ 20ویں ترمیم کو کنسنسس کے ساتھ ہم پاس کر سکیں. اور جو طاقتیں کہتی ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے ایک ربڑ سٹیمپ ہے, ہم یہ پروو کرنا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے ربڑ سٹیمپ قطر نہیں ہے. لیجسلیشنز کے وقت آپ لوگوں میں اتفاق رائے بھی ہو جاتا ہے, 24 گھنٹے میں 2-3 ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں دونوں گروپس کے درمیان, لیکن جب یہ عوامی مسائل کا ہم سلوشن ڈھونڈنے کی بات کرتے ہیں تو اس وقت کیوں نہیں اتفاق رائے ہو سکتی؟ اس وقت پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے, الزامات تراشی ہوتی ہے. جی اس حوالے سے پالیٹکس میں سمجھتا ہوں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. آپ جو ایشوز ہوتے ہیں ان کے اوپر بات چیت کرتے ہیں, ان کا حل نکالتے ہیں. اور آج جو عوامی ایشوز ہیں اس میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب نے اپوزیشن نہیں کی, انہوں نے بھرپور اپوزیشن کی ہے, لیکن ایشوز کے اوپر ان کو بھی معلوم ہے کہ جیسا کہ انرجی کرائسس کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہ وہ خود بھی اپنی تقاریر میں ماضی کے اندر کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک ڈکٹیٹر کا پیدا کردہ سارا یہ سسٹم تھا, جس کی وجہ سے پورے 11 سال میں انرجی کرائسس کے اوپر ذرا بھی توجہ نہیں کی گئی, جس کی وجہ سے یہ موجودہ گورنمنٹ فیس کر رہی ہے. اگر آپ ان کی تقاریر نکالیں پہلے 2 سال کی تو اس میں انہوں نے بار اس چیز کا اظہار کیا ہے. اور آج بھی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو انرجی کرائسس ہے اس کو ہم میٹ آؤٹ کریں. اسی حوالے سے آج ہمارے وزیر اعظم جو قطر میں تشریف لے گئے تھے, LNG کے حوالے سے انہوں نے سائن کی ہیں. اسی طرح ہم نے سوئی گیس کے حوالے سے ایران کے ساتھ جو مذاکرات کیے ہیں, بات چیت ہوئی ہے, کام شروع ہو چکا ہے. اور باوجود اس چیز کے کہ بہت پریشر ہے انٹرنیشنل پاورز کا کہ ایران سے آپ سوئی گیس نہ لیں, لیکن اس کے باوجود ہم نے واضح, ہمارے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب نے اپنی تقاریر میں صاف واضح طور پر یہ کلمات کہے ہیں کہ ہم نے کسی کے نخرے نہیں دیکھنے, ہم نے اپنی مجبوریاں اور اپنے مسائل کو سامنے رکھنا ہے. طارق فضل چودھری صاحب سے بھی میں ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. طارق فضل چودھری صاحب, بات تو یہ ہے نا کہ یہ جو 20ویں ترمیم ہے اس سے جو براہ راست فائدہ ہوگا وہ آپ پارٹیز کو ہوگا, وہ پارلیمنٹیرینز کو ہوگا, عوام کا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے نا. سوال میرا تسنیم صاحب سے بھی یہی تھا کہ جب عوامی مسئلہ ہوتا ہے, جیسے ابھی پیٹرولیم پرائسز کا مسئلہ تھا, ایک دن شور مچا اسمبلی میں, کمیٹی بن گئی, کمیٹی کیا کام کر رہی ہے نہ یہ چودھری نثار صاحب کو پتا ہے, نہ ان کی پارٹی میں سے خورشید شاہ صاحب کو پتا ہے, وہ لگے ہوئے 20ویں ترمیم میں. تو عوامی مسائل پہ تو ہم نہیں دیکھتے کہ 24 گھنٹے میں 3 ملاقاتیں چودھری نثار صاحب اور خورشید شاہ کی ہو جاتی ہیں. دیکھیں, میں سب سے پہلے تو یہ شہزاد آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے وضاحت کر دوں کہ یہ جو 20ویں ترمیم کا مسئلہ ہے یہ کسی نہ تو پارٹی کے مفاد کی بات ہے اور نہ اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ ہم آپس میں کنسنسس کر کے کوئی ایک دوسرے کی سکن بچا رہے ہیں. یہ جو آپ نے کہا کہ 2 سے 3 ملاقاتیں 24 گھنٹے میں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئیں, پہلی بات تو 3 ملاقاتیں تو نہیں ہوئیں, شاید ایک ہی ملاقات ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے پریشر کی وجہ سے, سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے کہ جی آپ کے پاس اتنا ٹائم فریم ہے, اس کے اندر آپ نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, ورنہ یہ ممبران جو ہیں یہ نااہل ہو جائیں گے. ان کی تعداد 28 ہے. اب میں یہ بھی آپ کو وضاحت کر دوں کہ وہ جو 28 ممبران ہیں وہ ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں. اس لیے وہی ووٹ, وہی ووٹر لسٹ جس کے تحت میں نے الیکشن لڑا ہے, وہی ووٹر لسٹ جس کے تحت تسنیم قریشی صاحب الیکشن لڑ کے آئے ہیں, اور 272 اراکین اسمبلی صرف نیشنل اسمبلی کے, اسی ووٹر لسٹ کے تحت انہوں نے الیکشن لڑے ہیں. اور اس میں کوئی یہ جو جعلی والا چکر ہے نا, یہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے, جو لوگ فیکٹ سے واقف نہیں ہیں, انہوں نے اس کو کہا کہ جی جعلی لسٹ. میں صرف آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ یہ سارے 3 کروڑ لوگ وہ تھے جن کے پاس کمپیوٹرائز شناختی کارڈ نہیں تھے, پرانے شناختی کارڈ تھے یا پاسپورٹ تھے جن کے انہوں نے ووٹ ڈالا. آپ دو چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں, 2 چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. ابھی کریں 6 فروری تک آپ کے پاس. ایک مسئلہ جعلی ووٹرز لسٹ کا ہے, دوسرا مسئلہ ہے کہ الیکشن کمیشن 18ویں ترمیم جو کہ 8 اپریل 2010 کو پاس ہوئی تھی, اس کے بعد الیکشن کمیشن میں جب ممبرز کی تعیناتی نہیں ہوئی تو وہ غیر آئینی الیکشن کمیشن ہے. غیر آئینی الیکشن کمیشن 28 ممبرز کو اگر الیکٹ کرواتا ہے تو ظاہر سی بات ہے شور تو مچے گا اس پر. نہیں, بالکل صحیح بات ہے. میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ دونوں چیزیں انٹر لنک ہے نا. الیکشن کمیشن کی کا بھی معاملہ ہے, یہ معاملہ اس کا ہے, اور ووٹر لسٹوں کا بھی معاملہ ہے نا. ووٹر لسٹوں کی وجہ سے اب بھی تو سپریم کورٹ نے الیکشن روک دیے ہیں نا, وہ آئندہ الیکشن ہے, لیکن یہ 28 ممبرز اس لیے سسپینڈ ہوئے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن غیر آئینی تھا. دیکھیں, آپ اگر الیکشن کمیشن غیر آئینی تھا تو باقی جو جب باقی لوگوں کے الیکشن ہوئے ہیں تو اس وقت بھی کئی اس طرح کے معاملات تھے. میں صرف آپ کو یہ وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جناب کسی پارٹی کو فائدہ ہو رہا ہے یا کوئی پارٹی اس میں سے کچھ فائدہ لے رہی ہے. آپ کے ممبرز ہیں, ان کے ممبرز ہیں, سسپینڈڈ ہیں, وہ جو ممبرز پیسہ خرچ کر کے الیکشن لڑا ہے انہوں نے, چلیں وہ نااہل ہو جائیں گے. اس کو آپ اس طرح لیں کہ ان کا الیکشن ہونے کیوں دیا گیا. اس وقت سپریم کورٹ یہاں پہ نہیں تھی, ہائی کورٹس نہیں تھی, اس وقت یہ کیوں الیکشن ہونے دیے گئے؟ جب پٹیشن آئی تو سپریم کورٹ نے ایکشن لیا. کسی کو ہوش نہیں آیا. بتا, ان لوگوں نے کروڑوں روپے بھی لگائے,
وہ لوگوں نے جناب اپنا الیکشن بھی لڑے, سب کچھ ہوا, جانی نقصان الیکشنوں میں ہوا. یہ الیکشنز کا ریکارڈ آپ نکال کے دیکھیں کتنی جانوں کا نقصان ہوا. دیکھیں یہ پٹیشن فائل ہوئی ہے اسی دوران ہوئی ہے جب الیکشن ضمنی ہو رہے تھے, اور اسی وقت سپریم کورٹ میں فائل کی. منصور شاہ صاحب ہیں, ایڈوکیٹ ہیں, انہوں نے فائل کی اور اس کے اوپر کوئی کارروائی نہ ہوئی, اور یہ چاہتے تو اسی وقت سپریم کورٹ اس کو روکتی اور اس کا پہلے فیصلہ کرتے, پھر ضمنی الیکشن کی طرف جاتی. جہاں تک میں سمجھتا ہوں جو میرے بھائی معزز ممبر نے جو بات کی ہے اس حوالے سے, میں یہ پرفیکٹ بات ہے. اصل میں ممبر پورے نہیں تھے. 18 امینڈمنٹ کے بعد جو کمیشن بننا تھا وہ مکمل نہیں تھا, لیکن اس میں قصوروار اگر ہمارے وہ الیکشن کمیشن ہے تو اس میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ بھی ہے, وہ بھی اس سے بری ذمہ نہیں ہے. اگر آپ اس ڈیٹ کی نکالیں وہ ریٹ پٹیشن منصور شاہ صاحب کی, تو آپ کو ڈیٹ پتہ چل جائے گی, اور اس دوران الیکشن ہو رہے تھے. ابھی اس میں 10 یا 15 دن بقایا تھے, تو اسی وقت سپریم کورٹ کو روک لینا جب وہ پٹیشن گیا. لیکن میری بات اب یہ زیادتی 22 مہینوں میں آپ لوگوں نے جو ہے تعیناتی کر لینی چاہیے تھی ان 4 ممبرز کی. یہ تو سراسر گناہ ہے نا, 22 مہینے 4 ممبرز. ہم تو ہے ہی برے نا, ہم تو مان رہے ہیں, ہم تو برائی کر رہی رہے ہیں, شروع سے کر رہے ہیں. کوئی آج 4 سال سے ہم برے ہیں. میری بات سن لیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پٹیشن آئی ہے آپ کے پاس, آپ اس کو کیوں نہیں لگائی گئی, کیا وجہ تھی, کس ٹائم کا انتظار تھا, وہ لگائی گئی. دیکھیں بات, اور آج ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ دس از ٹوٹلی اے ٹیکنیکل ایشو. یہ کوئی فائدے کی فوائد. اب بات یہ ہے شہزاد کہ اب جو لوگ اس سے واقف نہیں ہیں, جنہوں نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے, وہ اور کوئی اپنا نہ کوئی پروگرام ہے نہ کوئی ایجنڈا ہے, اس کے اوپر آگے بیٹھ جاتے ہیں. او جی دونوں پارٹیاں یہ کہا گئیں, دونوں پارٹیاں مل گئیں, کھا گئیں. اور بھائی میرے بات یہ ہے دس از ٹیکنیکل ایشو. اور یہ جو ابھی بات آپ ہمیں کلپنگ سنا رہے تھے, دیکھیں بات یہ ہے, میں اس پہ آتا ہوں. میں چاہوں گا عمر چیمہ صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی پوائنٹ آف ویو لے لیں, کیونکہ کل عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ ٹرائیکا ہے. عمر چیمہ صاحب, یہ ٹرائیکا کس قسم کی سازش کر رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ, اور پاکستان کے جو حالات ہیں اس کا ذمہ دار بھی یہ ٹرائیکا ہے, نون لیگ, JUI اور پاکستان پیپلز پارٹی کا. عمران خان صاحب نے یہ کیوں کہا کل؟ شکریہ شہزاد. خان صاحب نے جس ٹرائیکا کی جانب جو نشاندہی کی ہے, یقیناً آپ کے سامنے دیکھیں, اگر جمہوریت کے اندر جہاں پہ عوام کے اگر حقیقی نمائندے بیٹھے ہوں تو وہاں پہ عوام کے مسائل کے لیے جو ہے کنسنسس بھی بلڈ ہوتا ہے, عوام کے حقوق کے لیے آواز بھی اٹھائی جاتی ہے, ملکی مفاد کا بھی تحفظ کیا جاتا ہے. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جب جس طرح بھی آپ نے خود بھی جو ہے کہا کہ عوام کے جب مسائل کی بات آتی ہے تو صرف ایک دوسرے کے اوپر ہم دیکھیں صوبہ اور وفاق ایک دوسرے کو جو ہے بلیم گیم میں ڈال دیتے ہیں. لیکن جب ان کا اپنا کوئی آتا ہے, کوئی انٹرسٹ وہاں پہ آتا ہے, تو وہاں پہ فلیکسیبلٹی بھی ہو جاتی ہے, وہاں پہ مفاہمت کے نام پہ منافقت کی سیاست بھی ہو جاتی ہے, وہاں پہ آپس میں ایک دوسرے سے پھر وہی شیر و شکر ہو جاتے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. یہ آپ کے سامنے کہ 2008 کے اندر جو ہے جمہوریت بچانے کے نام کے اوپر انہوں نے NRO الیکشن کے اندر ان سب نے حصہ لیا. اسی طرح لانگ مارچ جب ہوئی, عوام نے سڑکوں پہ نکل کے, جنہوں نے قربانیاں دی تھی سڑکوں پہ نکلے, تو انہوں نے عدلیہ بحالی کے نام کے اوپر اپنی پنجاب حکومت بھی بچائی, اور اس جو ہے چیف جسٹس کو, غیر آئینی چیف جسٹس کو, اس کو بھی تسلیم کر لیا. اور آج جو پھر, اور بالکل ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ یہ جو 20ویں ترمیم بھی لا رہے, اس کے اندر عوام کے لیے تو کچھ نہیں ہے. یہ تو صرف یہ جو 28 ارکان جو جن کا تعلق ان تمام پارلیمنٹ بیٹھی جماعتوں سے ہے, ان کو انڈورس کر سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے اوپر ان کو انڈورس کرنے کے لیے ساری ترمیم لائی جا رہی ہے. جبکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی پنجاب کے اندر 150 زیادہ اموات ہوئی, اور اینڈ میں یہ کہا گیا کہ جی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, اس کے جو چیکس اینڈ بیلنس اس میں کوئی نہیں ہے, گورننس کوئی نہیں ہے. پنجاب جو ہے فیڈرل پہ ڈال رہا ہے, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ صوبے کے اوپر ڈال رہی ہے. لیکن اس کے لیے ان میں سے کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا, کوئی اکٹھے بیٹھ کے اس کے اوپر کوئی فیول پرائسز ابھی بڑھی ہیں 2 دن پہلے. اسی طریقے سے لاتعداد ایسے مسائل کی جو لمبی ایک فہرست آپ کے سامنے ہے. اور خالی یہ کرپشن کے اندر جب بات ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر وفاق کے اندر اگر کرپشن کیسز اگر کی لمبی ایک فہرست ہے, تو اسی طرح صوبوں کے اندر بھی نائلی اور کرپشن کے کیسز ہیں. لیکن یہ صرف ایک دوسرے کے اوپر صرف جو ہے سیاسی بیان بازی کرتے ہیں, لیکن عملی طور کے اوپر آپ بتائیں یہ جو آج جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ملک کے اندر ایک غیر جانبدار کلین اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے, اس وقت JUI تو حکومت سے باہر آ چکی ہے نا, وہ تو اپوزیشن میں ہے, تو ان کو آپ کس طرح اس صف میں کھڑا کر سکتے ہیں؟ نہ تو ان کے پاس پنجاب کی حکومت ہے, نہ ان کے پاس وفاق میں حکومت ہے.
شہزاد صاحب آج ہم ملک جس نہج پہ لے آئیں یہ لوگ، یہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے 4 سال سے حکومت کا حصہ رہے. پی ایم ایل این بھی جو ہے پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ 3 سال سے زیادہ عرصہ حکومت میں رہی ہے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جب انہوں نے آپس میں وہی جو اقتدار کی بندر بانٹ کی ہوئی ایک وفاق میں بیٹھا ہے، باقی لوگ صوبے سنبھال کے بیٹھے ہوئے. کیا آپ مجھے بتائیں یہ جو غفور حیدری صاحب نے وہی جو گھسے پٹے جو الزامات لگائے ہیں انہی کو دہرانے کی کوشش کی، اس کی بجائے تو ان کو یہ چاہیے تھا یہ بتاتے کہ مولانا فضل الرحمان کا جو وکی لیکس میں بھی آیا ہے، جو یہ امریکنوں کے جا کے ترلے بنتے کرتے ہیں کہ جی مجھے وزیر اعظم بنا دو تو میں زیادہ بہتر خدمت کر لوں گا، وہ بتاتے ہیں قوم کا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو لہٰذا میں آپ سے ہلو جی آپ کی آواز آ رہی جی شہزاد جی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو خان صاحب نے بھی جو نشاندہی کی کہ یقیناً یہ لوگ جو ہے کوئی سسٹم بچانے کے نام پہ، کوئی جو ہے اسلام کے نام پہ جو سیاست کی جا رہی ہے، اصل حقیقت کی ہے کہ انہوں نے آپس میں جو مکمکا کیا ہوا ہے. اور یہ سب کے سب جو ایک چینج آ رہی ہے جو ملک کے اندر ایک جو سیاسی ایک رخ چینج ہوا ہے، لوگ جو چینج کی بات کریں، تبدیلی چاہتے ہیں، یہ تمام سٹیٹس کو جماعتیں جو ہے یہ ایک دفعہ پھر دوبارہ سے ری الائنڈ ہو رہی ہیں. چیمہ صاحب میں چاہوں گا کہ یہاں پہ اسلام آباد میں پہلے کھیلا جا رہا تھا، میں طارق فضل چودھری صاحب اور تسنیم قریشی صاحب پر بھی اس چیز پر پوائنٹ آف ویو لے لوں. میں نے سوال پہلے بھی طارق صاحب کیا تھا لیکن اس کا جواب آپ نے دیا نہیں کہ عوامی مسائل پہ کیوں نہیں بیٹھتے. ابھی دیکھیں یہ پی آئی سی کی ایگزامپل دے دی. اگر یہ ایشو ہے کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی فیڈرل کے پاس ہے، پروونسز کے پاس ہے، تو الزام تراشی ہوتی ہے، پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے، لیکن آپس میں بیٹھ کے مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ جتنے بھی اس طرح کے ایشوز ہیں، چاہے وہ مہنگائی کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ جس طرح آپ نے ابھی کہا یہ ڈرگس کا ایشو ہے، اس میں ہماری حکومت کا بڑا ایک واضح موقف رہا ہے. اور ہم لوگ اس میں کبھی بھی ہماری طرف سے آپ پورا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، ہم نے کبھی کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا. اور جب تک اس کی مکمل تحقیقات نہیں ہو گئی، شہباز شریف صاحب نے کہا تھا یہ سازش ہو رہی ہے، سنیں نا، جو ڈینگی والا اسپرے تھا اس میں بھی وفاق سے سازش ہوئی تھی، یہ الزام تو ہے. اس وقت انہوں نے کہا کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ادویات کراچی کی ایک فیکٹری سے بنی ہیں، اس فیکٹری کو ایف آئی اے نے سیل کیا. ایف آئی اے پنجاب حکومت کے زیر اہتمام نہیں ہے، فیڈرل ایک انویسٹیگیٹنگ ادارہ ہے. اس لیے ہم نے یہ کہا کہ یہ اب انہوں نے یہ نہیں کہا سازش، انہوں نے کہا اب یہ دیکھیں گے کہ یہ غلطی ہے، دانستہ ہے یا نادانستہ ہے. سازش انہوں نے نہیں کی. پبلک کے ایشوز کے اوپر، عوام کے ایشوز کے اوپر ہم اسمبلی میں آواز بھی اٹھاتے ہیں، اسمبلی میں اس کے اوپر باقاعدہ پروٹیسٹ بھی ہوتا ہے. اب یہ جو گیس کی لوڈ شیڈنگ کے مسائل تھے، ان کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے میرا خیال ہے کہ ہر جگہ کے اوپر ریلیاں بھی کی، مظاہرے بھی ہوئے، اور اس پہ یہ بھی کہا گیا آپ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ حکومت میں ایکسپٹ کر رہا ہوں نا، پبلک میں کیوں آ رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھ کے، کیونکہ یہ ہر پارٹی تسلیم کرتی ہے. دیکھیں نا پھر تو تاریخ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے نا. مسائل اتنے بڑے ہیں کہ کسی ایک پارٹی کے بس میں نہیں ہے کہ حل کریں، تو جب آپ کو 2 پارٹیز 3 پارٹیز چاہیے تو ساتھ بیٹھ کے کیوں نہیں حل کرتے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تو ون سائیڈڈ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں، ہمیشہ یہ بات ہوئی ہے. اور یہ جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، ان کمیٹیوں کو تو ایک مذاق بنا لیا گیا ہے نا. ابھی کل پروگرام میں پتہ نہیں کون سا پروگرام تھا، ہر پروگرام میں میاں نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے کہ جی انہوں نے یہ کیا وہ کیا. لیپ ٹاپ بانٹے تو غلط کیا نا. میں آپ کو پنجاب حکومت کے پیسے سے اگر ایک پارٹی کا قائد جو کہ پنجاب حکومت کا حصہ نہیں ہے لیپ ٹاپ بانٹے گا تو وہ سیاسی ہوا نا. یہ صرف کمیٹیوں کی نان پرفارمنس کی وجہ سے ہم لوگوں نے سپریم کورٹ کا رخ کیا تھا. اور میں اتنا حیران ہوتا ہوں جو بھی آپ ہمیں کلپنگ سنا رہے تھے، اتنے سینئر لیڈر جو ہیں جو کل بات کر رہے ہیں جی کہ ہم تبدیلی اور سٹیٹس کو 2-3 لفظ انہوں نے رٹے ہوئے ہیں سب نے. میں صرف ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ ایک کیس لے کے with some grounds کسی کو الزام نہ دیتے ہوئے سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں، سپریم کورٹ اس کا ٹرائل کر رہی ہے، اس کے نتیجے میں کمیشن بنتا ہے، اس کمیشن کے سامنے بھی میاں نواز شریف پیش ہوتے ہیں، اور آپ میاں نواز شریف سے کیا چاہتے ہیں کہ آپ وہ ججوں کے گھروں میں جائیں، ججوں کے چیمبر میں ملیں، کیا کریں؟ یعنی اتنی نان سیریس، اتنی بچگانہ سٹیٹمنٹ ہے یہ کہ جو میاں نواز شریف جناب خاموش بیٹھے ہیں. بھائی اب اس میں کمیشن بنا ہوا ہے، اس کے اوپر جو کچھ ہوا ہے، منصور اعجاز کے معاملے میں جو کچھ ہوا، وزیر داخلہ پیش ہوئے، سیکیورٹی کی باتیں ہوئیں، حسین حقانی اس کے سامنے پیش ہوئے. تو میں اس چیز کا جواب مجمل صاحب سے لینا چاہوں گا. میں نہیں، انہوں نے کافی لمبی بات کی ہے، میں ذرا 1-2 باتوں کو ان کو اور بھی جواب دینا چاہتا ہوں. کہ جو ٹرائیکا کی بات ہوئی ہے نا، خان صاحب چونکہ کھلاڑی ہیں لہٰذا ان کی جو پچ ہے وہ بدلتی رہتی ہے. ایک زمانے میں پاکستان کے سب سے بڑے دشمن خان صاحب کے نزدیک الطاف حسین صاحب تھے، اور وہ بغل میں کچھ فائلیں دبائے لندن تشریف لے گئے کہ میں یہاں نہیں وہاں جا کے ان کا ٹرائل کروں گا. آج مکمکا ہمیں کہتے ہیں، اسی جماعت کے ساتھ مکمکا کر کے جس نے ان کو کراچی میں داخل نہیں ہونے دیا، ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلنے دیا، اس سے مکمکا کر کے آپ جناب وہاں پہ بندے بھی اکٹھے کرتے ہیں، وہاں پہ آپ جلسہ بھی کرتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں جی مکمکا باقی جماعتیں کر رہی ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے تو وہ آپ دیں.
یہ رٹی ہوئی چند جملے آپ کے ہر بندے جو آ کے ٹی وی پروگرام پہ کہتے ہیں وہ جناب یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور عمر چیمہ صاحب سے تو ویسے مجھے بڑی ہمدردی ہے، کوئی 16-17 سال پارٹی کی انہوں نے خدمت کی ہے، اور ان کو جناب وہ ایسے چٹکی مار کے فارغ کیا گیا. اور ان کی پارٹی کا جو بندہ لے کے آیا نہیں انٹرنل مسئلہ نہیں ہے، حکم کے والی بات کی ہے، اس پہ میں جو ہے عمر چیمہ صاحب کو وقت دوں گا اور تسلیم قریشی صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی، مجھے ایک بریک لینا ہے عمر چیمہ صاحب، مجھے ایک بریک لینا ہے. اس بریک کے بعد جو ہے ہم آپ کو بھی شامل کریں گے پروگرام میں. ناظرین اس بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.